السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اگر اور کچھ بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا، لیکن جو طاقت کے حصول کے طریقے ہیں اور جو جبر اور ظلم زیادتی ہے، وہ ہمیں بار بار اس چیز کی طرف اشارہ دلاتی ہے کہ نہ صرف نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے بلکہ پروگریسو سوچ، جو ترقی پسند سوچ ہے، اس کو خطرہ پڑ گیا ہے، لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے جو وینزویلا میں ایبڈکشن ہوئی، کڈنیپنگ مدورو کی، نکولس مدورو کی، اس کے بعد جو وہاں پہ میڈیا میں ایک ڈسکورس ہے اور جس طریقے سے امریکہ ایک ایمپائر کی طرح بیہیو کر رہا ہے یا اس کی طرح وہ بیانات دے رہے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ہمارا مقصد اس سے زیادہ اس پہ ہے کہ اس طرح کے عوامل کے مضمرات ہمارے جیسے ملکوں میں جو قوم پرست تحریکیں ہیں ان کے لیے، یا وہ اقوام جو کہ آلریڈی اوپریسڈ ہیں ان کے لیے کس طرح ہوں گی۔ میری مراد یہ ہے کہ پشتونوں کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں گے کہ افغانستان یا یہاں پہ جو پشتون ہیں، یا جو بلوچستان میں بلوچ ہیں، یا دوسرے جو اقوام ہیں، وہ آلریڈی ایک ایسے اوپریسو ریجیمز کے ساتھ جوجھ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مزید سخت سے سخت تر ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا تدارک ہو سکتا ہے، یا اس پہ ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو فیصلہ بھی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا، ایک تو ہمیں وہ بتائیں، دوسرا وہ ویسے تو نہیں ہو رہا۔ آج کل تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، جو کچھ جہاں پہ ہوتا ہے اس کا فوراً امپیکٹ بالکل دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں بتائیں کہ مدورو کے ساتھ ہوا کیا، اور پھر دوسرا ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اچھا عرفان، مدورو پہ جانے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ آپ نے شروع میں کہا کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ میں دوبارہ وہی بات کہوں گا کہ the more things change the more they remain the same۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ وینزویلا جو ہے، جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ایک ملک ہے، اور ملک ایسا کہ جس میں دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر، یعنی سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل کے ذخائر جو ہے وہ وینزویلا میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وینزویلا، اس کی ایک تاریخ سوشلسٹ پروگریسو سیاست کی ہے، یعنی ترقی پسند سیاست اس کی ایک تاریخ رہی ہے۔ جو میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، دیکھیں یہ 3 جنوری کو ہوا، ایگزیکٹلی 3 جنوری کو 36 سال پہلے امریکہ نے پاناما کے ساتھ، جو وہاں پر ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے بھی پریزیڈنٹ نوریگا، اس کو اریسٹ کر کے امریکہ لے آئے، اور امریکہ میں اس پر ڈرگس کا کیس چلا کے اس کو 45 سال قید کی سزا سنا دی۔ تو یہ اس لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ بہرحال اس میں ہوا کیا، 3 جنوری کو یہ ایسا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نکولاس مدورو، یہ ہیوگو چاویز جو اس سے پہلے کے پریزیڈنٹ ہے، یہ اس کا ہمکار اور ہم خیال پریزیڈنٹ تھے۔ ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے 2024 میں، اس الیکشن وہ کنٹروورشل تھے، لیکن اس کنٹروورشل الیکشن میں اس نے اعلان کیا کہ اس کی پارٹی نے الیکشن جیت لی۔ امریکہ اور یہ لوگ ویسے بھی وینزویلا پر بہت زیادہ سینکشنز لگے ہوئے تھے، اور وینزویلن جو ہے وہ اپنا تیل بیچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو 2 بڑے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، ایک روس اور ایک چین۔ تو وینزویلا کا تیل جو ہے وہ صرف اور صرف چین والے وہ خرید سکتے تھے یا خریدتے تھے وہ۔ ان سینکشنز کی وجہ سے ایک یہ بھی ہوا کہ وینزویلا نے آئل کی ایکسٹریکشن روک دی، یعنی تیل نکالنا، کیونکہ وہ بیچ نہیں سکتے تھے۔ امریکنز چاہتے تھے کہ ان تیل پر تاریخی لحاظ سے ان کا حق بنتا ہے۔ تو اس پر ہم مزید بات پہ کریں گے، لیکن یہ اس دن ہوا کیا، دیکھیں 150 امریکی جہاز، جس میں فائٹر ایئر کرافٹ بھی تھے اور اس میں ہیلی کاپٹرز بھی تھے، وہ 20 مختلف بیسز سے اڑے، اور یہ ڈیلٹا فورس امریکہ کی اور CIA فورس ان کی مشترکہ
अटैक, और उन्होंने वेनेजुएला में उनका जो कैपिटल है कराकस, वहाँ पर रात को, जिस तरह हमारे यहाँ ये पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में कहते हैं ना, रात की तारीकी में दुश्मन ने हमला किया, तो एग्जैक्टली रात की तारीकी में उन्होंने पहले तो ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को नकारा बना दिया इन अमेरिकन फोर्सेस ने, तो पूरा कराकस जो है ये ब्लैक आउट था उसमें। दूसरे उसके बाद जो है हैवी बॉम्बिंग की इन्होंने एटलीस्ट 7 मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें एयरपोर्ट्स भी शामिल थे, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी, और ये एयरपोर्ट को इसलिए टारगेट किया ताकि वेनेजुएला का एयरफोर्स जो है वो रिएक्ट ना कर सके। तो 150 जहाज और हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने हमला किया। अच्छा, निकोलस मडोरो और उसकी बीवी देखे वो स्लीपिंग सूट्स में थे, जिसको वो स्लीपिंग पजामाज बोलते हैं, वो उसमें थे, जिसका मतलब है कि कोई मीटिंग नहीं हो रही थी वगैरह। उनको वहाँ से किडनैप किया और एक शिप में बिठा के उसको पहले ले गए, दोनों को ब्लाइंड फोल्ड करके, यानी उनकी आंखों पे पट्टियाँ भी बांध दी, और उनको ले गए ग्वांटानामो, और ये वही ग्वांटानामो है कि जहाँ पर अलकायदा और इनके लोगों को रखा जाता था। और फिर ग्वांटानामो से उनको जहाज़ में बिठा के न्यूयॉर्क ले गए। अच्छा, कल अखबार में जो तस्वीर छपी थी ना, देखें ये इंपीरियल पावर एक काम करते हैं जो आदत ही छोड़ते नहीं है, कि मिसाल के तौर पर किसी लीडर को सिर्फ मारते नहीं, उसको सिर्फ किडनैप नहीं करते, उसको ह्यूमिलिएट भी करते हैं। तो इसमें भी ये ह्यूमिलिएशन वाला एलिमेंट इन्होंने जारी रखा। एक तो ये कि स्लीपिंग ड्रेस में उनको किडनैप करना और फिर उसकी तस्वीरें बनाना। और कल की अखबार में जो तस्वीर छपी है कि निकोलस मडोरो जो है वो हैंडकफ्ड है, स्लीपिंग पैड्स में है, और उसको न्यूयॉर्क में, अच्छा, जिस अदालत में ले जा रहे हैं, जिस ऑफिस में, तो उसके फ्लोर पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी, NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। और जैसे किसी टेररिस्ट को या किसी चोर को, किसी स्मगलर जो है उसको, हालांकि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे एक मुल्क के, तो उस पर, अच्छा, उस पर इल्ज़ामात क्या हैं कि अमेरिका ने ये सब कुछ किया है। इल्ज़ाम उस पर यह है कि जी ये नार्को टेररिज्म में, यानी नारकोटिक्स और टेररिज्म उसमें इन्वॉल्व है, और न्यूयॉर्क की अदालत में उस पर इसका मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन ये तो एक तरफ हुआ, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। एक तो उसने कहा कि जी वेनेजुएला को अभी हम चलाएंगे, और उस वक्त तक हम चलाएंगे कि जब तक हालात ऐसे ना बन जाएं कि एक रिप्रेजेंटेटिव, जो इनके ख्याल में रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत, और इनको चलाएंगे क्या, कहते हैं कि इनकी तेल पर हमारा हक है, ये हमारे कंट्रोल में होगा, और हम इस तेल के पैसे जो है वेनेजुएला के लोगों के वेलफेयर पर वो खर्च करेंगे। साथ ही साथ जिन उस रीजन के ममालिक ने इसको कंडेम किया, जिसमें क्यूबा भी शामिल है, जिसमें मैक्सिको शामिल है, जिसमें ब्राज़ील शामिल है, उनको ट्रंप ने एक धमकी दी कि अगली बारी जो है वो आपकी है। मैक्सिको की भी कहा, और देखें उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है ना, कि बल्कि ये उसने कहा कि वी विल वॉश यूर एसेस, ठीक है ना, और क्यूबा को भी नाम लेके कहा कि जी अगली बारी आपकी है। तो मैं तो कल से जब ये मीडिया देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल नेकेड फॉर्म में एक एम्पायर या एक इम्पीरियल प्रेसिडेंट बाकी दुनिया को मुखातिब कर रहा है। मैं अब थोड़ा सा मौका मुझे भी आप देंगे। एक जरूर। तो ये है कि कितनी बदल रही हैं चीज़ें और कितनी वही हैं, इस पे बात इसलिए करना बहुत ज़रूरी है कि ये थेट्रिक्स हम देख रहे हैं अमेरिका से, उसमें 2-3 ऐसी बातें हैं कि जिसको
سامنے لانا بڑا ضروری ہے. ایک تو امریکہ کی جو ہسٹری ہے اس میں جو امپیریل بیہیویئر ہے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں امریکہ اس موڑ پہ آ کر یہ تھیٹرکس اس طرح دکھا رہا ہے کہ جس طرح وہ پہلے کرتا رہا تھا, لیکن پہلے یہ تھیٹرکس ہم نے نہیں دیکھے تھے. مثال کے طور پہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد تقریباً 14 ریاستیں امریکہ نے ڈبوئی ہیں, لیکن ہم نے یہ تھیٹرکس نہیں دیکھے تھے کہ آپ پورا سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں, پھر آپ آ جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ایک طرح سے, پھر آپ ڈرگ آپ نے کہا نارکوٹکس, یعنی آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ویسٹرن ہیمسفیئر میں جو ہمارا بیک یارڈ ہے کسی کی کیا مجال کہ وہ وہاں پہ آ کر ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے. یعنی یہ دھمکی ہے چین کو اور روس کو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ چین وینزویلا کا تیل خریدنے والا سب سے بڑا خریدار تھا اور روس اس کو سپورٹ کر رہا تھا, اور کیوبا جو ہے ان کے انٹیلیجنس جو ہے نا دفاع پرووائڈ کر رہی تھی مڈورو کے لیے. تو ان سب کو تھریٹ تھا. تو یہ تھیٹرکس کیوں اس وقت موقع پہ ضروری ہوئے؟ اور تیسرا اس کا جو بڑا پہلو ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے اس کے کیا ان تھیٹرکس کے کیا مضمرات ہیں یا ہم جیسے لوگوں کے لیے. تو میں تھوڑا سا پہلے بات پہ آؤں گا جو ہسٹوریکل اس کا کانٹیکسٹ ہے. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے نا ایم فل بھی امریکن اسٹڈیز میں کیا ہے, تو ہمارے پروفیسرز ہوتے تھے ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب اور ڈاکٹر رئیس خان صاحب. تو رئیس خان ایک دوسرے ہمارے پروفیسر تھے, اللہ بخشے ان کو, بڑے باوقار آدمی تھے, اور وہ ہمیں بڑے خوشی سے امریکن اسٹڈیز پڑھایا کرتے تھے, اور ہمیں لگتا تھا کہ جیسے بس دنیا میں ایک ہی ملک ہے امریکہ, اور اس کو ماڈل بنا کے لوگوں کو آگے جانا چاہیے. حالانکہ امریکن اسٹڈیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے قصیدے پڑھیں یا پڑھائیں. ہاں نہیں, امریکہ کو سمجھنا وہ بنیادی مدعا ہوتا ہے, لیکن ہے بڑی انٹرسٹنگ امریکن ہسٹری. میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور پڑھیں. تو ان دنوں جب امریکہ آزاد بھی ہوا تھا, یہ تقریباً 1760 سے پیٹریاٹس نے اسٹرگل شروع کی, اور 1790s کے درمیان جو 13 کالونیز تھیں وہ انہوں نے آزادی لی, سب سے آخر میں جارجیا آئی. تو ان دنوں بھی 2 پارٹیاں یعنی جو ہے نا تھی, فیڈرلسٹ کہتے تھے ریپبلکن کو جیفرسن, اور فیڈرلسٹ کو جو ہے نا الیگزینڈر ہیملٹن اور جارج واشنگٹن, اور یہ لوگ چلا رہے تھے نا. تو ان دونوں کے درمیان جو ڈیبیٹ تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اگر آپ فیڈرلسٹ کو آج کا ٹرمپ لے لیں نا, اگر سے جیفرسن کنزرویٹو تھا اور اس کے سلیوز بھی تھے, اور وہ سلیوری کا اس طرح جو ہے نا اسی کا پیداوار کھاتا تھا, لیکن وہ ایگریرین اکانومی اور فرینچ ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو وہ ان دنوں بھی 2 قسم کی ویوز تھے, ایک تھا انٹرونشنسٹ اور ایک تھا آئسولیشنسٹ, یعنی جو جتنا بھی, کیونکہ پھر ٹرمپ نے جو حوالہ دیا ہے منرو ڈاکٹرائن کا, وہ پھر 1823-24 میں منرو ڈاکٹرائن آیا. تو اس کا مطلب ہے 1823 میں. تو 1823 تک اگر آپ دیکھیں کہ جو فیڈرلسٹ تھے اور ریپبلکن تھے, ان کے درمیان امریکہ کو کیا بنانا ہے اس کی ڈیبیٹ تھی, یا کیپٹلسٹ ملک بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ فیڈرلسٹ چاہتے تھے کیپٹلسٹ بنانا, جس طرح یہ ڈیموکریٹس ہیں آج کے, فیڈرلسٹ اسی طرح تھے. لیکن جو کنزرویٹو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو کوئی دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ آئسولیشنسٹ تھے. جب منرو ڈاکٹران آیا وہ بھی فیڈرلسٹ ہی لائے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے یعنی لیٹن امریکہ وہ ہمارا بیک یارڈ ہے. تو یورپین جو کنٹریز ہیں چاہے وہ جہاں بھی ہیں, وہ امریکہ کے بیک یارڈ میں کوئی کام نہیں رکھے گی, اور امریکہ ان ملکوں میں کوئی انٹرونشن نہیں کرے گا جو یو کے یا ڈچ یا اور فرانس کے ساتھ ہیں یا دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں. تو میں یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو آج امریکہ نے کیا مڈورو کے ساتھ, یہ اسی منرو ڈاکٹرائن کا ایکسٹینشن ہے. لیکن ضروری نہیں تھا ان دنوں کہ وہ اس تھیٹرکس کے ساتھ اس منرو ڈاکٹرائن کو ڈیفینڈ کر سکے, کیونکہ فرانس نے کئی دفعہ کوشش کی, بلکہ انٹرونشن بھی کی میکسیکو میں. امریکہ نے کوئی مدافعت اس پہ نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اسی وقت سے مثال اسپین سے, فرانس سے, میکسیکو سے, نیو میکسیکو کون سی جگہ ہے, یا لوزیانا کیا ہے, یہ انہی ملکوں سے, ہوائی کیا چیز ہے, یہ انہی ملکوں سے زبردستی قبضہ کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انٹرونشنسٹ اپروچ تھا یہ اسی ہسٹری سے چلا آ رہا ہے. امریکہ نے پورے 200-250 سالوں میں ہر جگہ یہ انٹرونشنس کیے ہیں. آج اگر کوئی چیز نئی آئی ہے تو جو میڈیا
اتنا اومنی پریزنٹ ہو گیا ہے تو ہمیں سب پتہ چل رہا ہے. امریکہ نے بھی اس تھیٹرکس کو اب پہلی دفعہ کمرشلائز کیا میڈیا کے ذریعے. ادھر دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ذرا وہ مونرو ڈاکٹرن جو ہے 1823 کا اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا اس کا وہ دے دیں کہ وہ مونرو جو ہے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ تھے. تو یہ پالیسی ڈاکٹرن کی یہ بنی تھی کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر اس کو کہتے تھے, آج بھی ویسٹرن ہیمسفیئر, تو جس میں نارتھ اور ساؤتھ امریکاز جتنے آتے ہیں, تو اس میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ یورپین کالونیز تھیں. تو مونرو ڈاکٹرائن میں یہ تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے انہوں نے کہا کہ یورپ کے ساتھ ہم اسفیئر آف انفلوئنس شیئر کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے یہ ہمارا بیک یارڈ ہے, تو ہم یہاں پر یورپین انٹروینشن برداشت نہیں کریں گے. ہم کلپ شیئر کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ جو ہم نے پروگرام سے پہلے سنا آپ کے توسط سے. میں نے وہ ضروری ہے دوستوں آپ کو ان کا اس کلپ کا سننا. ہاں وہ کلپ اس میں وہ شیئر کریں گے ہم. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ یورپین انٹروینشن, لیکن اس کے بدلے میں یورپ کو امریکہ نے کیا دیا مونرو ڈاکٹرن کے بدلے میں. انہوں نے کہا کہ جو کالونیز آپ کے پاس ہیں باقی جہاں پر افریقہ ایشیا میں کہیں پر بھی, اس میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے. یہ دیکھیں انہوں نے دنیا کو آپس میں بانٹ دیا تھا, ٹھیک ہے نا مونرو. تو ٹرمپ آج جو کہتا ہے نا, اور ٹرمپ نے اپنا نام ابھی اس مونرو ڈاکٹرن کے ساتھ لگا دیا نا, اب اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا تو ڈان مونرو کی کچھ اس قسم کا وہ اس کو کہتے ہیں. آپ نے تھیٹرکس کی بات کر دی نا, تو یہاں پر وہ فرینچ جو فلاسفر ہے جس نے ہائپر ریئلٹی کی بات کی ہے, بوڈریارٹ. تو بوڈریارٹ نے 1990 میں جو گلف وار ہوئی تھی نا, اس کے حوالے سے اس نے یہ بات کی تھی نا کہ اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز اس طریقے سے کر دیا گیا کہ یہ جنگ, اس میں قتل و غارت جو ہے یہ ایک اسپیکٹیکل بن گیا, یعنی اے سین ورتھ واچنگ, ٹھیک ہے نا. یعنی لوگ جو ہے وہ CNN کے سامنے جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک جنگ دیکھ رہے ہیں, ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے فائر ورکس دیکھ رہے ہیں, کمالات. تو یہ تھیٹرکس جو ہے یہ ابھی نیا ایک ٹیکنیک ہے. تو ایگزیکٹلی کراکس پر جو وینزویلا کا کیپٹل ہے اس پر اٹیک بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیا کہ اس کو ایک اسپیکٹیکل بنا دیا. تو اسپیکٹیکل کے 2-3 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنگ کا وہ خونی چہرہ تھوڑا آپ چھپا لیتے ہیں پبلک سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے مخالفین, یعنی امریکہ جن ممالک کو مخالفین کنسیڈر کرتا ہے نا, ان کے دلوں میں, ان کے دماغ میں ایک خوف بٹھا دینا کہ ہم اس طرح آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور اسی سے ہم جوڑیں گے کہ دیکھیں ہمارے لیے اس میں کیا ہے. میں اسی طرف آتا ہوں, لیکن میرے خیال میں جو آپ نے پہلی بات کی ویسے تو نہیں ہے کہ آپ جنگ کا خوفناک چہرہ چھپا دیں. دیکھیں یہی آپریشنز تو امریکہ جو ریجیم چینج آپریشنز ہیں, ہم نے بات کی امریکہ کرتا رہا ہے, لیکن جس طریقے سے کلینڈسٹائن طریقے سے خفیہ طریقوں سے کرتا رہا ہے, اس سے بہت سے امریکہ کے جو ہے نا وہ پاپ چھپ رہے تھے. ہمیں نام چامسکی کے کتابوں سے پتہ چلتا تھا کہ امریکہ نے کہاں آپریشن کیا ہے. اب تو وہ باقاعدہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ریلیز کرتے ہیں ایک فلم. تو اب ہالی ووڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. اب تو اس کے بعد ہم اس کے ٹوٹے دیکھتے ہیں کہ کہاں کیسے آپریشن ہوا, کیسے بجلی کا نظام ٹاپل کیا, کیسے موڈورو کو کہاں سے پکڑا. یہ اس کے لیے پھر سارا میڈیا لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تو تھیٹرکس جو ایک بلڈی جو وہ ہے, وہ تو آپ بلڈ کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ تھیٹرکس بذات خود بوم ہے. یعنی ہر شخص کے دل میں ایک خوف بٹھانا, یہ تو مزید بلڈ شیڈ کی طرف بات جا رہی ہے. یہ باڈیلاٹ والا آرگومنٹ یہی ہے نا, باڈیلاٹ والی آرگومنٹ یہ ہے جو آپ نے ایگزیکٹلی کہا نا کہ اب جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ جو میجر وہ ہے پورشن ہے سارے اس اٹیک کا نا, وہ لوگوں سے چھپا دے. یعنی مثال کے طور پر اس میں دیکھیں ابھی وینزویلا کے اٹیک میں
کہتے ہیں کہ اس میں وینزویلا کے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے انہوں نے. 80 لوگ مرے ہیں انیشل ہاں. اطلاع کے مطابق. لیکن اس کی کبھی ویڈیو آپ کے سامنے نہیں آئے گی. دوسری بات لیکن یہ یہ ہے ضروری تھا کہ اس کو جب شپ میں بٹھایا ہوا ہے تو وہ ایئر پروٹیکٹر اس کے لگائے ہیں نکولاس مڈورو کو, اور ہینڈ کفٹ ہے. وہ امیجز, وہ ویڈیوز لوگوں کو دکھانا, تذلیل کی. ہاں تذلیل کی. کل جب اس کو نیو یارک میں ڈیٹینشن سینٹر سے عدالت لے جا رہے تھے تو پھر وہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ اس کی وہ ویڈیو بنانا, پھر وہ تو دیکھیں نا, وہی باڈری لارڈ والی بات کہ آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک ہالی ووڈ مووی دیکھ رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو اور اس کی بیوی کو کڈنیپ کر دیا گیا, ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو. فیض, میں جس چیز کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو اس کے انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں, یعنی وہ مضمرات ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بوڈریارڈ نے 40 سال پہلے کہا کہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے, یا اس طرح تھیٹرکس. میں ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کی طرف جانا چاہتا ہوں. بہت سی چیزیں ٹرمپ کے بس میں نہیں ہیں جو ہونی ہیں. بہت سی چیزیں امریکہ اس طرح ڈیزائن نہیں کرنا چاہے گا لیکن وہ ہو جائے گی. اب مثال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انٹینڈڈ یا جو متوقع یا امریکہ چاہتا ہے وہ کیا ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ لیٹن امریکہ میں جتنے بھی اگلے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں چونکہ لوگوں کو یہ عدم تحفظ ہوگا کہ ہمارے رولرز ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اور جس طرح موڈورو کو بند کمرے سے اٹھایا گیا اس طرح ہمیں ان لیڈرز کو چننا ہے جن کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, یا وہ امریکہ کو کنفرنٹ کر سکیں. جیسے کہ ابھی کولمبیا کے میرے خیال میں پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ میں اپنے ساتھ گن رکھوں گا, میں حوالے نہیں کروں گا اپنا آپ. تو یہ اپیل کرنا ہے اپنے لوگوں کو کہ میں کم از کم اس طرح ان کے ہاتھ نہیں لگوں گا جس طرح موڈورو لگا. لیکن یہ جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہی تو رائٹ ونگر ہی کہہ سکتا ہے, یعنی اس طرح کی بات تو عمران خان جیسے لوگ کر سکتے ہیں نا, جو رائٹ ونگ لوگ ہیں. تو اس سے ایک رائٹ ونگ انقلاب آئے گا لیٹن امریکہ میں, اور یہی ٹرمپ چاہتا ہے کہ میری طرح کے کلون ہر ملک میں آ جائیں. بالکل, جو پیچھے سے وہی کریں جو ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے, اقتدار کے ساتھ ملے ہوں, لیکن فرنٹ پہ وہ جلسوں میں بھڑکیں دکھائے, جلسوں میں جو ہے نا وہ ریٹرک کی ایک جنگ ہو. تو وہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں, یا کم از کم لیٹن امریکہ کی حد تک تو ایک تھیٹرک کا انٹینڈنٹ کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے. دوسرا کانسیکوینس ایران کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ایران کو اشارہ کر رہے ہیں اور کیوبا کو اشارہ نہیں ڈائریکٹ بتا دیا ہے. تو یہ ان ملکوں کو بھی اشارہ ہے کہ اب آپ کی باری ہے. جس طرح کہ مجھے ہے کہ جس طرح 7 ملک جو مسلمان ملک انہوں نے ٹاپل کرنے تھے وہ تو 6 ہو چکے, 7واں نمبر ایران کا ہے, اس کے لیے انہوں نے آنا ہی آنا ہے اس ریجن میں. ایک اور جنگ خدا نخواستہ اس ریجن کے لیے پڑی ہے افغانستان کے پرسپیکٹو میں میں دیکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر تو ایران میں آلریڈی لوگ اٹھے ہوئے ہیں انفلیشن کے حوالے سے. تو ایک طرف تو اس کے جو ریجیم ہے اس کو چینج کے لیے اس پہ دباؤ ہے کہ اس کو چینج نہ کیا جائے, دوسری طرف لوگوں کو بھی کہ یہی موقع ہے کہ آپ اٹھ کے ایران کے. تو یہ انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں. اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں پھر میں اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بات کرنا تو, اور دوسری بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے رجیم چینج کی بات کر لی نا, ابھی تو ٹرمپ نے اس پہ ثابت کر دیا کہ وہ رجیم کو کڈنیپ کر لیتے ہیں, چینج نہیں کرتے. یعنی نکولاس مڈورو کے ساتھ جو کیا نا تو صرف اس کو چینج تو نہیں کیا, پہلے بھی چینج اسی طرح کرتے تھے کڈنیپ کر کر کے, لیکن اب وہ فلم بناتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ وہاں پر ساؤتھ امریکہ اور لیٹن امریکہ اس کے اندر ایک پاپولسٹ کا رائز ہوگا. اس سے 2025 جو ابھی ختم ہوا نا عرفان, میں ان ممالک کے نام لے لوں, دیکھیں ایکواڈور, بولیویا, چلے اور ہنڈوراس, یہ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر الیکشن ہو گئے 2025 میں, اور وہاں پر بھی رائٹسٹ جو ہے ان کا رائز ہوا. ٹھیک ہے نا, رائٹس کا رائز ہوا. ابھی 2026 میں برازیل, کولمبیا, پیرو اور کوسٹاریکا, یہ 4-5 ممالک ایسے ہیں کہ جس میں اس سال الیکشن ہونے والے ہیں. تو ٹرمپ نے جو کچھ مدورو کے ساتھ کیا, یہ ایک کلیئر میسج دے دیا ووٹرز کو بھی
اور لیفٹسٹ پروگریسو جو پارٹیز ہیں ان کو بھی. تو اس کا ایک انٹینڈڈ آؤٹ کم جو آپ کہہ رہے تھے نا, انٹینڈڈ آؤٹ کم, متوقع, ہاں یعنی متوقع نہیں, جو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ. تو ایک یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر جو ہے ایک تو لیفٹسٹ پالیٹکس بیک فٹ پر چلی جائے گی, وہاں پر پاپولسٹ اور پاپولسٹ سارے کے سارے چونکہ رائٹسٹ ہوتے ہیں موجودہ دور میں, ٹھیک ہے نا, کسی زمانے میں لیفٹسٹ جو ہے وہ پاپولسٹ ہوا کرتے تھے, تو ایک رائٹسٹ جو ہے ان کا ایک رائز ہوگا. تو امریکہ کا جو بیک یارڈ ہے, امریکہ اپنے بیک یارڈ کو اس طریقے یا اس امیج میں بنانا چاہتا ہے کہ جس امیج میں ٹرمپ نے امریکہ کو بنا دیا کہ رول آف لا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور مائٹ از رائٹ والی بات کہ جو, کیونکہ جو کلپ ہم نے چلایا ابھی تو اس میں وہ بندہ یہی کہتا ہے نا کہ ہمارے بیک یارڈ میں ایک ملک ہوگا اور اس میں ہمارا انفلوئنس نہیں ہوگا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ ہمارے جو ہے بیک یارڈ میں ایک ملک ہوگا اور وہ اپنا تیل ہمارے ایڈورسری کو یعنی مخالف کو دے گا, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ساورن, اس نے کہا کہ بے شک ساورن ہو, لیکن یہ فیصلہ ان کے لیے ہم کریں گے. لیکن عرفان, اس سے پہلے کہ آپ وہ رائٹس پہ دے, تھوڑا سا میں وہ کانٹیکس دینا چاہتا ہوں کہ جو ٹرمپ کہتا ہے وینزویلا کے خلاف جو اس نے الزامات لگائے ہیں, اس میں ایک الزام اس نے یہ کہ انہوں نے ہمارا تیل چوری کیا ہے, انہوں نے ہمارے پیسے چوری کیے ہیں. اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہمیں بتانا چاہیے. وہ کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں 19 سینچری میں بلکہ 18 سینچری میں وینزویلا کے اندر تیل دریافت ہو گیا تھا. تو ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا جس میں اس نے امریکن اور فرینچ جو آئل کی کمپنیز ہیں ان کمپنیز کو اوپن یعنی فری ہینڈ ان کو دے دیا تھا کہ آپ تیل ایکسٹریکٹ بھی کریں اور آپ تیل وغیرہ. تو اس میں یہ بڑی بڑی کمپنیاں ایکسون, موبل, یہ والی اور شیل, یہ ساری کمپنیاں اس میں شامل تھیں. 1976 میں وینزویلا کا ایک پریزیڈنٹ آیا, پیریز جس کا نام تھا. تو پیریز نے نیشنلائزیشن کر دی, لیکن دیکھیں بڑی منصفانہ نیشنلائزیشن اس کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ان کمپنیوں کو ہم نیشنلائز کر دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ ایکسن جو اور موبل کمپنی جو ہے شیل, ان کو کہا کہ آپ کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں, اور ان کو وہ کمپنسیشن بھی دے دی, اور کہتے ہیں کہ انفلیٹڈ کمپنسیشن دے دی تاکہ ان کو نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد لیکن اس قانون کے تحت بھی انہوں نے ایک راستہ چھوڑ دیا تھا اس کارپوریشن کے لیے, جو ہیگو چاویز نے 2006 میں وہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ ان کو وہ کہتا ہے کہ جوائنٹ وینچر جو ہے وہ ہم کریں گے. اب وہ نیشنلائزیشن کو بہانہ بنا کر ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے تیل اور ہمارے پیسے جو ہے چوری کیے, حالانکہ وہ امریکن کمپنیز تھی, فرینچ کمپنیز, ان کمپنیوں کو انہوں نے کمپنسیشن بھی دے دیا تھا, لیکن وہ ساورن ملک تھا, انہوں نے نیشنلائزیشن اس کی کر دی. جو ہمارے ہاں مثال کے طور پر کسی وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی تھی, وہ اس نے بھی کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا حساب کتاب جو ہے. یہ آپ جو بات کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک ریل گزر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ دیکھیں امریکہ ایز اے امپائر, اس کا تو یہ بیہیویئر رہا ہے, اس کا وتیرہ یا رویہ رہا ہے, وہ کرتا رہا ہے کبھی دکھا کے کبھی چھپا کے. یہ جو بزنس کا بہانہ بنایا ہے انہوں نے, یہ تو کیوبا میں بھی ہوا تھا 1898 میں. کیوبا کا کہ جو ہے نا, انہوں نے وہاں امریکن بزنس مین کو نکالا تھا, تو انہوں نے حملہ کر لیا امریکہ نے کیوبا. ان دنوں اسپین کی کالونی تھی کیوبا, تو وہ ہو چکا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں جو امریکہ کو انویسٹمنٹ کے لیے پشتونوں کی یا بلوچوں کی زمینیں دیں گے, یا جو وسائل دیں گے, یا مثال پسنی کا بندرگاہ اگر ہم نے آفر کیا ہے, یا امریکن انویسٹرز آ کے وزیرستان میں کاپر میں انویسٹ کرتے ہیں, یا خیبر پختونخوا کی کسی اور ریجن میں, تو کل تو پھر وہ یہاں بھی وہی آرگومنٹ بنا سکتے ہیں جو انہوں نے وینزویلا
کے ساتھ کیا، یا 200-300 سال بعد بھی وہ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ وینزویلا میں ہوا کہ یہ ہم یہاں پہ ہمارے انٹرسٹ صحیح سرو نہیں ہوئے تھے اور اس وقت کی ریاست نے تعاون نہیں کیا تھا، تو آج ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں. نہیں، ریکوڈیک میں یہ ہوا تھا نا. اچھا، یہ چودھری افتخار جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے نا، ہاں چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو مجھے اگر سے 6 بلین ڈالر وہ دینے پڑے فارن کمپنی کو، اور انہوں نے بالکل خاموش ہو گیا. ہاں، تو یہ ہے کہ کارپوریشن کے ساتھ ڈیل جو ہے اس کا پھر یہ نتیجہ، سری لنکا کی مثال لے لیں. سری لنکا کے لیے بندرگاہ چائنا نے بنایا تھا، اس بندرگاہ سے آمدن جو ہے اتنی ہو نہ سکی جتنی ہونی تھی. وہ ایگریمنٹ اس طرح ہوا تھا کہ وہ بندرگاہ چائنا کی پراپرٹی بن گئی. سری لنکا، ایتھوپیا میں بھی. وینزویلا کے حوالے سے ایک بات بتا دوں پھر آگے نکل جائیں کہ یہ صرف تیل والی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہم نے کہا کہ یہ سوشلسٹ پاسٹ ہے اس کا، اور ابھی بھی وہاں پر جو رولنگ پارٹی ہے تو ان کا سلوگن جو ہے وہ سوشلسٹک ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں امریکہ کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے BRI، جس کا حصہ سی پیک بھی ہے، اس میں لیٹن امریکہ بھی شامل ہے، اور وینزویلا جو ہے یہ اس کا وہ نوٹ پوائنٹ ہے. تو ایک یہ کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی، یعنی امریکہ کا ایک یہ بھی تھا کہ چونکہ چائنا کی انوالومنٹ جو ہے وہ وینزویلا میں، اور وہ انٹرونشن کے سینس میں نہیں، وہ پارٹنرشپ کے سینس میں تھی. تو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے تو اس میں کی جنکشن جو ہے وہ وینزویلا تھا. تو وینزویلا سے نکل کے باقی لیٹن امریکن کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا. تو امریکہ کی آنکھوں میں یہ ایک چیز بھی وہ. اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب روس جو ہے نا، یا سوویت یونین ان دنوں کا، جب وہ افغانستان میں داخل ہوا تو یہاں پر ضیاء الحق اور اس کی جو رجیم ہے انہوں نے اپنے انٹرنل کانفلکٹس سے جان چھڑانے کے لیے رخ کیا پالیٹکس کا افغانستان کی جانب. یعنی ایک اور گریو یارڈ، جو ان کو کہہ رہے ہیں نا گریو یارڈ آف دا امپائر، لیکن گریو یارڈ آف دا ہمارے ڈکٹیٹرس کے لیے بھی سچ ہے، ان کے آئیڈیاز کے لیے بھی وہ ایک گریو یارڈ ہے. ان کے آئیڈیاز وہاں پہ ہمیشہ بیک فائر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسٹریٹجک ڈیپتھ، ہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ جو نظریہ تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر دیکھا کہ وار آن ٹیرر میں کہ کن طریقوں سے ہم نے دیکھا کہ ملٹرائزیشن یہاں پر یا سیکورٹائزیشن امریکہ کے خرچے پر پوری ریجنز میں پھیلائی گئی. تو صرف فورسز تو بارڈر پہ نہیں گئیں، اس کے ساتھ پورے بارڈر سیکورٹائز ہو گئے، اور ان کو جو ہے نا مختلف طریقوں سے ان کی اونرشپ چھین لی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ اونرشپ چھیننے کے پیچھے ایک بڑا یہ تھا کہ تھریٹ پرسیپشن، کہ یہاں پہ خودکش آ رہے ہیں 4 تو بس وہ پورا علاقہ دے دو ان کو. ایئرپورٹ پہ جو ہے نا حملہ ہو رہا ہے تو پورے جو ہے نا باڑیں اور دروازے اور گیٹیں اور ان کے اوپر سیکیورٹی کا بندوبست کر لو. یہ جو ہے نا APS ہوا تو بجائے یہ کہ آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ نے آلریڈی سیکیورٹی پرووائڈ صحیح نہیں کی، تو اس کی بنیاد پر پورا جو ہے نا وہ 14 نکات تھے یا 22-21 نکات تھے جو انہوں نے پیکا سے لے کر سارے قوانین بدلے، گورننس پوری چینج کر لی انہوں نے. تو ہم یہ امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مثال ٹرمپ پہ ایپسٹین فائل کا ایک بہت بڑا وہاں پہ کرٹیک اندرونی ملک اٹھ رہی تھی کہ انہوں نے جو انڈر ایج بچیاں تھیں بالکل ان کے نیٹ ورک کے ساتھ اس کے ریلیشنز تھے، اور باقاعدہ ان کی تصویریں اور اس کا پوری فائلیں ہیں، ہزاروں کاپیز ہیں ان کی جس میں اس کا نام ہے. اور اس پہ تو امریکہ کے اندر اس پہ بہت زیادہ ایک غم و غصہ ہے کہ آپ نے ہماری بچیوں کے ساتھ یہ کیا. تو ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ جو انٹرنل پریشر کریٹ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ باہر سیکیورٹی کے نام پہ ایسے چیزیں کریٹ کر رہا ہے کہ وہ تھیٹریکل ہوں، یعنی وہ جو ہے نا اندر کا پریشر باہر کنورٹ کرے، ڈسٹریکشن. تو اس میں آپ کا کوئی وہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سیکیورٹی کے نام پہ؟ یہ تو امریکہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا، بلکہ عرفان تاریخ میں ہم دیکھیں تو ریئل لائف وارز جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں اسی لیے کہ کوئی ڈومیسٹک
ایشو سے لوگوں کا جو ہے اٹینشن اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے کسی بگر اینیمی کی طرف. تو اور ٹرمپ جو ہے اس کے ویسے امریکہ کے اندر اس کی پاپولیرٹی بہت تیزی سے نیچے گر رہی ہے. تو ایک یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جس میں جتنا ملیٹنٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وار مانگر, تو لوگ پھر اتنے اس کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں. تو ابھی زوران ممدانی جب نیو یارک کے میئر الیکٹ ہوئے تو یہ بھی بہت بڑا دھچکا لگا تھا, اور اس وقت بھی یہ بات تھی کہ ٹرمپ کی وجہ سے ریپبلکنز جو ہیں ان کی پاپولیرٹی کا گراف بہت گر رہا ہے. اور ابھی امریکہ کے اندر ایک امپورٹنٹ وقت آنے والا ہے کہ ابھی وہاں پر مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے کانگریس اور سینٹ کے, اور اس بات کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے ریپبلکنز ہاریں گے برے انداز میں, اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ میجارٹی اس میں لیں گے. تو ڈیموکریٹ اگر مڈ ٹرم الیکشنز جیت لیں تو کانگریس میں اور سینٹ میں جو ہے ان کی میجارٹی آ جائے گی. تو یہ ایک ٹرمپ جو ہے اس کی حکومت ایک ہاسٹیج سی بن جائے گی. ابھی انہوں نے جو تھیٹرک جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا, تو اس سے بہت ممکن ہے کہ امریکن پبلک اوپینین کو دوبارہ ون کر دیں. دیکھیں عرفان, جان کیری جب الیکشن ہارا تھا جارج بش سے, جارج بش دوسری مرتبہ جب پریزیڈنشل الیکشن لڑ رہے تھے, تو دونوں کا کیمپین اس چیز پر تھا کہ کون اچھی جنگ لڑے گا, یا جو سو کارڈ وار آن ٹیرر ہے اس کو کون لاجیکل اینڈ تک لے جائے گا. تو اس میں لوگوں نے دوبارہ ٹرمپ کو الیکٹ کیا. جان کیری اسی لیے ہار گیا کہ وہ بھی جنگ کی باتیں کر رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کمانڈر ان چیف تو پھر بش ہی ٹھیک ہے کہ جس نے افغانستان پر بھی حملہ کیا, جس نے عراق پر بھی حملہ کیا, اور بھی بہت سارے ممالک پر. تو امریکہ کی ویسے پبلک اوپینین جو ہے انفارچونیٹلی اس کی ایک یہ ہسٹری ہے کہ وہ جنگجو پریزیڈنٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, امریکہ کی کیوں, دیکھو آپ باتیں آدھی آدھی کر رہے ہیں, اپنے ملک میں دیکھیں. نہیں, میں چونکہ وینیزویلا کی کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں. نہیں, ہم پورا اس کو کھولنے کی ضرورت ہے نا, کہ یہ جو دوست دیکھ رہے ہیں یہ تو انہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ٹرمپ اپنے وہ مقاصد پورے نہ کر سکتا ہوتا جو وینزویلا پہ اتنے اگلی سین کریٹ کر کے وہ کر رہا ہے, اگر ضیاء الحق وہ کام نہ کر سکتا ہوتا جو اس نے کیا افغان جہاد کے نام پہ انہی لوگوں کو ون کرنے کے لیے, مشرف نے کیا. آج ہم نے جو 4 دن کی جنگ اس کے ساتھ ہوئی, مودی جیت گیا اور یہاں پر ہمارے ادارے جیت گئے, باقی لوگ تو لوزر ہیں اس پورے جنگ میں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جو اوپر بیٹھ جائے تو بس ٹھیک ہے آپ ملک سے باہر ایک جنگ کروا دیں تو ملک کے اندر ساری آپ کی وہ ہو جائے گی, لوگ جو ہے نا بلے بلے کریں گے اور آپ کی جانب بڑھیں گے کہ آپ ہیرو ہیں ہمارے. تو لوگوں کو اتنا آسانی سے خوش کیسے کیا جاتا ہے جنگوں کی بنیاد پر؟ یعنی یہ ہمارا ایک پیٹریارکل میسوجنسٹ قسم کا اپروچ نہیں ڈیولپ کر رہا کہ جو جنگ ہار جاتا ہے میڈورو کی طرح, بجائے یہ کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں, بجائے یہ کہ ہم اس پہ اوپریسر کو کے خلاف نفرت کریں, ہم اوپریسر سے ایک آ فیل کرتے ہیں, ایک خوف, اور جو اوپریسڈ ہوتا ہے اس کے خلاف نفرت کہ یہ تو جو ہے نا وہ انف نہیں ہے مرد کہ ڈیفینڈ کر سکتا. عرفان, آپ ہیومنزم کی بات کرتے ہیں نا, اور بات یہ ہے کہ ورلڈ افیئر جو ہے وہ ریئلزم کی بنیاد پر چلتی ہے. ریئلزم میں ایکیڈیمکلی استعمال کرتا ہوں, یہ نہیں. انفارچونیٹلی دیکھیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا یہ ایک ٹول ہے جس کا امریکہ اور امریکہ سے وہ کیا انسپائر ہو کے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی اس طرح کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ پبلک اوپینین کو بہت بہت آسانی کے ساتھ ون کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا نا کہ نیکولاس مدورو, اس کو ہیومیلیٹ کر دیا, تو صرف یہ نہیں کہ ایک انڈیویجول ہیومیلیٹ ہوا, اس سے وینیزویلا کا ہر شہری ہیومیلیٹ ہو گیا. یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ مدورو کے اگر سپورٹرز بھی نہیں تھے لیکن مدورو پریزیڈنٹ تو ملک کا تھا نا. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے
تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہاں اس کو مزید وہ نہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں صدام حسین کے ساتھ انہوں نے یہی کیا نا کہ کہا کہ جی صدام حسین ایک کنویں میں چھپے تھے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو وہ دکھا دی. قذافی کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرینیج لین جو ہے وہ اس میں تھا. اسامہ بن لادن کے ساتھ یہی کہ جی یہ پورنوز دیکھتا تھا اور یہ سنی لیونے جو ہے یہ اس کا بڑا وہ فین تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک اس میں یہ چیز کی جاتی ہے. ویسے وہ فین تو ہو سکتا ہے اس کا. اچھا میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پارسا بندہ تھا, وہ اگر لوگوں کا قتل عام کر سکتا تھا تو وہ چیزیں بھی وہ کرتا ہوتا. نہیں میں اس لیے آپ لیکن دیکھیں ہم ابھی اس پر بات کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا. یہ بات ہم نے ادھوری چھوڑی تھی. عرفان آپ اس پر بات ہمارے علاقوں کہ دیکھیں اس کا سوال میرا سن لیں پہلے سوال. اچھا ایک تو امپلیکیشن پھر وہ کریں اس پہ بھی کریں, لیکن دیکھیں میں مثال یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ میں ٹرمپ مضبوط ہوتا ہے جس طرح کہ وہ ایک اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ریئلزم کو پسند کرتے ہیں یا انسپائر ہوتے ہیں, اور ہیومنزم یا پروگریسو سوچ جو ہے وہ اس طرح نہیں, کرنسی نہیں ہے آج کل کے دور کی, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے. تو میرا خیال میں تو امریکہ پاکستان کو فالو کر رہا ہے. ہم نے پہلے اسے آئیڈیا دیا ہارڈ اسٹیٹ کا جو ٹرمپ اب کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم نے افغانستان کے ساتھ وہی حشر کیا جو ریورس انجینئرنگ. تو اسی طریقے سے تو پھر طالبان کی بھی جگہ بنتی ہے, وہ بھی ہارڈ. یعنی مثال اس ریجن میں اگر پاکستان کو کوئی جواب دے سکتا ہے, یعنی ایک افغان کے پرسپیکٹو سے اگر سوچیں تو طالبان ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایک خودکش برگیڈ بھی بنائی ہے, اور وہ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر ہم ڈرون نہیں ایجاد کر سکتے یا گن توپ یا F-16 نہیں تو ہم خودکش تو کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں اور آپ ہیومنسٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک افغان کے لیے بھی شاید وہ طالبان کارزئی سے یا جو ہے نا اشرف غنی سے زیادہ افیکٹو نظر آئے گا کہ وہ پاکستان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے جیسے ریجنز میں جب اس طرح کے لوگ امریکہ میں, روس میں, چین میں, ایسے طاقتور لوگ یا ایسے لوگ جو ایک دوسرے کا منہ توڑ سکتے ہیں, جب وہ سامنے آتے ہیں اور وہ اس طرح تھیٹرکس دکھاتے ہیں, تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اور یہاں پر ان کے اوپریسرز کے لیے اس میں کون سے پروس ہیں, کون سے ہیں, کیا کنسیکوینسز ہیں؟ عرفان دیکھیں, ایک جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں نا کسی بھی چیز پر اور ممالک بھی, ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم کوئی غلط پریسیڈنٹ سیٹ نہ کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور یہی وجہ ہے, ہم دیکھتے ہیں عدالت میں جب آرگومنٹس ہوتی ہیں تو وہ کسی بھی ملک کے عدالت کے فیصلوں کو پریسیڈنٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں, اپنے ہی ملک کے عدالتوں کے فیصلے کو وہ پیش کرتے ہیں پریسیڈنٹ کے طور پر. تو ایک اس قسم کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتا ہے, جو کہ ٹن پاٹ پھر ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ممالک میں, تو ان کو ایک پریسیڈنٹ مل جاتا ہے کہ امریکہ نے بھی اس طرح کیا تھا. تو اب دیکھیں آپ نے تو افغانستان کا ایک پرسپیکٹو سے دیکھا, میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ طالبان کے دل میں بھی خوف بیٹھ گیا کہ ان کے ساتھ بھی یہ کیا جا سکتا ہے. نہیں اب آپ بات دوسری طرف مت موڑیں. طالبان جو ہے نا سوشلسٹ پروگریسو لوگ نہیں ہیں کہ ٹرمپ اٹھ کے وینزویلا پہ اٹیک کر لے گا. نہ وہ تو آلریڈی ٹرمپ بٹھا چکا ہے ان کو وہاں پہ. اب میری بات سمجھیں, اب میری بات سمجھیں. دیکھیں پچھلے 1.5 مہینے سے افغانستان کے اندر ریجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ارے وہ پاکستان میں باگرام لے لیں گے نا یار, بات یہ وہ دے دیں گے نا باگرام, کیا ہے ان کو؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, اسی کے لیے سارا پریشر ہے. اگر باگرام دینے میں وہ کتراتے ہیں نا طالبان, تو ان کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ آپ کو بھی یعنی کابل سے اٹھا کے ہم لیں گے, اور ان سب پر کیسز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان پر سب پر کیسز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ایران کے لیے امپلیکیشن اگین, میں ایران کے لیے پریشان اس لیے کہ ایران ایک ہم چاہیں اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن وہ ایک وولٹائل اسٹیٹ ہے. وولٹائل اس لیے کہ اس پہ سینکشن ہے, اس وقت ریکارڈ انفلیشن ہے وہاں پر, اور یہ نہیں, ایران بھی یہ نہیں کہتا کہ فارن انسپائرڈ
پروٹیسٹ وہاں پر ہے نہیں. ایران کی حکومت بھی مانتی ہے کہ لوگوں کے جینون گریونسز ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. انہوں نے کچھ وہ بھی دیا ہے لوگوں کو, وہ میں بتا تو تہران میں پہلی دفعہ دکانداروں نے پروٹیسٹ کیا کہ اتنی مہنگائی میں لوگ جو ہے ان کا قوت خرید ختم ہو رہا ہے, تو پروٹیسٹ وہاں سے شروع ہوئے. تو میرے خیال میں 23 پروونسز ہیں ایران کے, اس میں 18 پروونسز کے اندر پروٹیسٹس وہ ہیں. ایران کی گورنمنٹ نے اتنا یہ کیا کہ ہر سٹیزن کو ایرانی گورنمنٹ 4 مہینوں کے لیے $7 کے برابر پیسے پر منتھ وہ دے گی ریاست, تاکہ وہ یعنی اس سخت حالات میں وہ سروائیو کر سکے. لیکن ان پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل ایگریسولی, اسپیشلی نتنیاہو, اور AI کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل جو ہے لوگوں کو اکساتا ہے اسرائیل کہ جی آپ اٹھ کے اپنے رولر جو ہیں ان کے خلاف بغاوت کر لیں. ٹرمپ نے بارہا اوپنلی ایران کو کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف وہ کیا طاقت کا استعمال کیا تو ہم آپ کے خلاف آئیں گے. تو یہ تو ممالک کے لیے ہوا. لیکن عرفان, آپ نے شروع میں ایک بات کہہ دی لیکن آپ نے ادھوری چھوڑ دی, کہ بلکہ میرے آفس میں بیٹھ کے جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہم نے جو نیریٹیوز بنائے تھے ہیومن رائٹس کے, ہیومنزم کے, اس کو کتنا بڑا دھچکا لگا. یہ پروفیسر جو سن رہے ہیں وہ بے روزگار ہونے والے ہم تو اسی پولیٹیکل سائنس کو پڑھا کے, اسی IR کو پڑھا کر, اسی سوشیولوجی کو پڑھا کر جو ہے نا رزق کمانے والے لوگ ہیں. یعنی دوست اور دشمن کے درمیان جو گرے ایریا ہے اس میں رہنے والے لوگ ہیں. اب جب دوست و دشمنی ختم ہو گیا اور ساری دنیا ایک دوسرے کو دشمن کے عکس میں دیکھنا شروع کرے گی, تو میرے خیال میں جو ہیومنزم, یہ تو صرف پروگریسو سوچ نہیں ہے نا, تو آپ کو پھر یہ ادارے بھی ختم کرنے پڑیں گے. اب سب کو پھر AI ایکسپرٹ بننا پڑے گا کہ دوسرے ملک کے لوگوں کو کیسے ورغلائیں, کیسے اکسائیں, رزق بھی کمائیں, اور وہ بھی ٹرمپ سے, اور وہ بھی مسک سے, اور وہ بھی مارک زکربرگ سے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے عہد میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, ایک انڈیویژول کے لیے, خاص کر وہ انڈیویژول جو وزیرستان میں رہ رہا ہے, پشتون بھی چھوڑو, ایک انڈیویژول وہ ایک وقت کی روزی کیسے کما سکتا ہے اسپین بلدک میں بیٹھے, وزیرستان میں بیٹھ کر, یا جو ہے نا پکتیکا میں, کہ جو پیریفریز کی بھی پیریفریز ہیں, ایسی جگہ ہیں کہ جن پہ ہر طرح کی جنگ اور ہر جگہ کی جنگ آ کے رک جاتی ہے, چاہے وہ معاشی جنگ ہو, چاہے وہ امریکہ کی جنگ ہو, چاہے پاکستان کی ہو, چاہے طالبان کی جنگ ہو, یہ سارے انہی لوگوں کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو ایک تو خوف یہ ہے کہ جو دنیا کے لیول پہ جیو پالیٹکس ہو رہا ہے جنگوں کی صورت میں, وہ اسی عام پیریفری کے پیریفری میں رہنے والے شخص کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ جنگ. دوسرا پھر وہ سروائیول کیسے کرے, یہ دو بنیادی سوال ہیں. عرفان, آپ نے جو بات کی نا, وہ ہم امپلیکیشنز کی جب بات کر لیتے ہیں نا, ریئل لائف اگزامپل اس کے وہ لے لیتے ہیں. پاکستان کے اندر دیکھیں, یہ تو اسٹریٹجک مفاد والی بات تھی نا, کہ یہ افغان ڈیاسپورا یا ریفیوجی جو بھی ہے, اس کے خلاف جو زہریلا وہ انوائرمنٹ بنا دیا گیا نا, کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, یہ اکنامک برڈن ہے, یہ وغیرہ نا, ان کو یہاں سے نکالنا ہے. میں اس دن ایک سن رہا تھا اور بڑا کریڈیبل وہ تھا بندہ جو بات کر رہا تھا, کہ چمن بارڈر جو ہے وہاں پر, یعنی افغان ریفیوجیز کو تو نکال دیا نا انہوں نے, وہاں پر اس سردی میں وہ بغیر ٹینٹ کے اور وہ پڑے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 3-4 بچے سردی کی وجہ سے مرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا, ان کا تو تہران میں تو لوگوں نے مظاہروں کا سنا, ان کا تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. اچھا 3 سے 4 تک. اچھا دیکھیں, اور ہمارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ اس لیے نہیں ہوتا, ہم اچھا طرح سے لوگ نکل رہے ہیں, ہم سب لوگ خاموش ہیں. وہ یہی کہ جو ریئل وہ پالیٹک ہو رہا ہے نا, جو ریئلزم ہے, کہ اس میں یہ ہے کہ جی یہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے, اور انٹرنیشنل بارڈر
پر بغیر ویزے اور بغیر پاسپورٹ کے لوگ نہیں آئیں گے، جو خواجہ آصف نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور جی ہم نہیں چاہتے کہ جی اس پر ان ریگولیٹڈ جو ہے وہ آمد و رفت ہو. تو ریئلزم کے حساب سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہیومنزم کے پرسپیکٹو سے اس بات کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کی یہ ریئلزم جو ہے یہ تو لوگوں سے جینے کا حق بھی لے لیتی ہے. نہیں، یہ ریئلزم کے پرسپیکٹو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ریئلزم کے پرسپیکٹو سے ٹھیک نہیں، ہیومنزم تو جو ہے نا گٹر میں گیا. دیکھیے ٹماٹر کا تو پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے نا، نہ آلو کا پاسپورٹ ہوتا ہے. پاسپورٹ تو لوگوں کا ہوتا ہے. آپ نے رائٹ آف ایزمنٹ بھی نہیں لیے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا ریئل پالیٹکس ہے، ہم افغان کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو یہی ہوا نا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ایک طرح سے ہم رائٹ آف ایز نہیں دیتے ان کو. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کے پیٹ پہ کیسے آپ بوٹ رکھ سکتے ہیں. یعنی کموڈیٹیز کا تو ایکسچینج ریئل پالیٹکس میں بھی ہو رہا ہے. دیکھو انڈیا اور چائنا کے درمیان تجارت ہو رہی ہے، کینیڈا اور جو ہے نا امریکہ کے درمیان کتنا بڑا بارڈر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگتی اب، لیکن تجارت تو ہو رہی ہے وہاں. چائنا اور امریکہ کا ہو رہا ہے یہ. تو پھر پاکستان اور افغانستان کی تجارت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ ریئل پالیٹکس بھی تو نہیں ہے نا. کموڈیٹیز کا ایکسچینج جو ہے اس کو بند کرنا یہ جنگ ہے، جنگ. یہ ریئل پالیٹک بھی نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جنگ کر رہا ہے وہ میرے خیال میں اسلام آباد سے بھی نہیں ہو رہا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوحہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایران پہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس پوری ریجن کی پالیٹکس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کو ایک رخ میں لے جا رہے ہیں تاکہ اتنا پریشر بڑھایا جا سکے کہ ان کے وہ مقاصد جو ایران کو ٹاپل کرنے کے لیے ہیں اس کو وہ پورا کر سکیں. دس از جسٹ مائی. ایک میں ایڈیشن اس میں کر دوں. جب ہم امپلیکیشن کی بات کرتے ہیں نا، تو جو کچھ ہوا وینیزویلا میں اور یا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو جینون موومنٹس ہیں اور وہ لوگ جو جینون گریونسز لے کے اپنا ایک ڈیموکریٹک رائٹ یوز کر کے پروٹیسٹ کرتے ہیں نا، ان کو بھی ڈیلیجیٹمائز کیا جا رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر اس وقت ایران میں لوگ جو ہے وہ جینون ایشو لے کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اسرائیل کی طرف سے، ایران کی طرف سے مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ان کو انکریج کیا جائے، تو ایرانی حکومت کے لیے ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ جی یہ فارن انسپائرڈ یا فارن انسائٹڈ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہیں. تو دیکھیں ایک جینون لوکل پروٹیسٹ جو ہے اس کی لیجیٹمیسی پھر ختم ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ بھی جس طرح مثال کے طور پر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ٹویٹر کے وہ کنیکشنز بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے، یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے، تو اسی لیے یہ دیکھیں یہ فارن فنڈڈ ہے. تو اسی طرح ایران کے لیے بھی بڑا آسان ہوگا کہ دیکھیں نتن یاہو نے یہ کہا تو لوگوں نے ادھر یہ کیا، ٹرمپ نے یہ کہا، لوگ تو دیکھیں جینون گریونسز لوگوں کی جو ہے وہ پھر فارن انسپائرڈ ایجنڈا کا حصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل. فیض صاحب میرے خیال میں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. دوستو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں اٹینشن اکانومی. ہر ہفتے میرا اور فیض صاحب کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم پشتون قوم کیا ہے، قومیت کیا ہے، ایتھنو نیشنلزم کیا ہے اور اس کے چیلنجز کیا ہے، ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہی اگلا دن ہو جاتا ہے کوئی اتنا بڑا ایونٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم 4-5 ہفتوں سے اپنے اصل ٹاپک جو ہم چاہتے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کر پاتے. یہ وہ اٹینشن اکانومی ہے جس کی طرف آپ کی توجہ بڑی ضروری ہے. غزہ میں جو کچھ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پیس کیپنگ فورس کی باتیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک سسٹم لانے کی بات ہوئی، لیکن جو وینزویلا میں ہوا غزہ پیچھے رہ گیا اور اب سب کچھ وینزویلا. تو اگلے ہفتے پھر ایک اور ایسا ایونٹ کھڑا ہو جائے گا کہ وینزویلا بھی پیچھے ہٹ جائے گا، نہ غزہ رہے گا نہ وینزویلا،
اور نہ افغانستان، بلکہ ایک اور ایشو بن جائے گا پھر ایران کی طرف. تو جو یہ اٹینشن اکانومی جو لوگ بنا رہے ہیں، اور اس اٹینشن اکانومی جو ہمارے آئی بالز جس طرف جا رہے ہیں، اس کے لیے جو تھیٹرکس بن رہے ہیں، جو سرکس سج رہا ہے، اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ٹرمپ کے اس تھیٹرکس کو، کہ جس کی بنیاد پر اس نے وینزویلا کے تیل کے کنوؤں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جنگ صرف وسائل کی ہی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی سائیکالوجی کو بھی گریب کرنے کی بات ہے. یہ اینڈ شاک جنگ ہے جس میں کہ مجھ کو اور آپ کو اور میرے اور آپ کے اٹینشن کو کالونائز کرنا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو شاید پھر بھی ہم اس آج کل کے تھیٹرکس کو جو ہے نا سمجھ پائیں گے، اور ان کا حصہ ایٹ لیسٹ کوشش کریں گے کہ ان کا حصہ نہ بنے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اللہ حافظ.